عزیز طلباء، ہم آج دو اصطلاحات پڑھیں گے، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ آپ کے سامنے یہ بورڈ پہ میں نے لکھ رکھا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ مرکب کیا چیز ہے؟ لفظ مرکب ترکیب سے نکلا ہے۔ مرکب کا مطلب ہے ترکیب دیا گیا، ٹھیک ہے۔ مرکب ناقص کو کلام ناقص بھی کہتے ہیں، چونکہ الفاظ ایک خاص تراکیب پا کر ہمارے منہ سے خارج ہوتے ہیں اور وہ پھر بات یا گفتگو کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ اس بنا پر اسے کلام بھی کہتے ہیں، مرکب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مرکب ناقص یا کلام ناقص، مرکب تام یا کلام تام بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اب مرکب ناقص کی تعریف ناقص نقص سے نکلا ہے، یعنی جس میں کوئی عیب ہو، ٹھیک ہے۔ وہ مرکب یا وہ بات جس میں کوئی عیب ہو، اور ظاہر ہے جب بات میں عیب ہوتا ہے تو وہ بات سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ وہ مرکب یا کلام جس کا مفہوم واضح نہ ہو اور پوری طرح سمجھ نہ آئے، اسے مرکب ناقص یا کلام ناقص کہتے ہیں۔ یعنی وہ مرکب یا کلام جس کا مفہوم واضح نہ ہو اور پوری طرح سمجھ نہ آئے، اسے مرکب ناقص یا کلام ناقص کہتے ہیں۔ تعریف لکھ لیجئے گا۔ وہ مرکب یا کلام جس کا مفہوم واضح نہ ہو اور پوری طرح سمجھ نہ آئے، اسے مرکب ناقص یا کلام ناقص کہتے ہیں۔ مثلاً میرا قلم میری کتاب۔ اب ظاہر ہے کہ میں اگر کسی سے یہ کہہ دوں جی میرا قلم، تو وہ بات اسی جگہ میں چھوڑ دوں تو وہ بندہ سوچ پہ پڑے گا، میرا قلم، وہ کہنا کیا چاہتا تھا؟ وہ شش و پنج میں رہے گا، الجھن میں رہے گا۔ کیوں؟ صرف میرا قلم سے مفہوم واضح نہیں ہو رہا، اس پہ اس کو پوری طرح بات سمجھ نہیں آ رہی، اس کو یہ بات کلیئر نہیں کہ نور صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں عیب پایا جاتا ہے، اس میں ادھورا پن ہے، بات پوری نہیں ہے، اس میں ادھورا پن ہے، بات آگے چلی نہیں ہے۔ تاکہ اس کا مفہوم واضح ہوتا تو اس کے ادھورا پن اس کا نقص کہلائے گا، اور اس بنا پر اسے مرکب ناقص یا کلام ناقص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا میں عام طور پہ روٹین میں بھی عام زندگی میں ہم گفتگو کرتے ہیں، جب میں فرض کرو فتح خان سے بات کر رہا ہوں، یار وہ میرا قلم، اب جہاں تک میں نے بات کی اتنے میں کسی شخص نے مجھے آواز دی، میں بات کو یہیں پہ چھوڑ کے آگے چلا گیا، اس بندے سے میں نے گفتگو شروع کر دی۔ اب یہ جو جس سے میں نے بات شروع کی تھی وہ شش و پنج میں پڑا رہے گا، سوچ پہ پڑا رہے گا، نور صاحب نے کہا میرا قلم، وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ ظاہر ہے کہ میرا قلم سے مفہوم اس پر واضح نہیں ہے، وہ پوری طرح اس دو لفظوں کو سن کر میری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو نہیں سمجھ پا رہا، کیونکہ اس میں نقص آ گیا ہے، ادھورا پن آ گیا ہے۔ پھر میں واپس پلٹتا ہوں اور پھر آ کے کہتا ہوں میرا قلم ٹوٹ گیا ہے۔ اب جب میں نے ٹوٹ گیا ہے کہہ دیا تو اب بات اپنی آخری حد کو پہنچ گئی، اب اسے پوری طرح سمجھ بھی آ گئی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں،
اور مفہوم بھی بالکل میری بات کا واضح ہے، میرے کلام کا مفہوم بھی بالکل اس پر واضح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور جب مفہوم واضح ہو جائے تو پھر اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ تام اختتام کے آخری لفظ تام کو لیا گیا، تو بات چونکہ اپنی آخری حد کو پہنچی ہوئی ہے، اس میں میرا قلم ٹوٹ گیا ہے تو بات اپنی آخری حد کو پہنچی تو پھر مرکب تام وہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ مرکب یا کلام جس کا مفہوم واضح ہو اور پوری طرح سمجھ آئے، مرکب تام یا کلام تام کہلاتا ہے۔ مثلا میرا قلم ٹوٹ گیا، میری کتاب کھو گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میری کتاب پہ میں جا کے اگر ٹھہر گیا ہوتا تو سننے والا سوچ پہ پڑا ہوتا کہ سر کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ جب میں نے آگے کہا کھو گئی ہے تو اب اس کو بات سمجھ آ گئی پوری طرح، مفہوم بھی اس پر واضح ہو گیا کہ کتاب کھو گئی ہے، سر کی، نور صاحب کی کتاب کھو گئی ہے۔ میرا قلم کہہ کے میں نے بات یہیں پہ چھوڑ دی، مفہوم سننے والے پر پوری طرح واضح نہیں ہو رہا تھا تو مرکب ناقص تھا۔ لیکن جب میں نے آگے بات بڑھائی اور کہا کہ ٹوٹ گیا ہے تو بات اپنے آخری حد، اپنے تام تک پہنچی تو پھر وہ مرکب تام یا کلام تام کہلایا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز واضح ہو گئی، آپ پر واضح ہو گئی یہ چیز۔